اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا آج 136واں دن ہے، اور ان 136 دنوں میں فلسطین کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق 29,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 59,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ 136 لوگ النصیر ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اور ان 136 لوگوں کے پاس نہ ہی پینے کے لیے پانی، نہ خوراک اور نہ ہی آکسیجن موجود ہے، اور اس کے علاوہ 7,000 سے زیادہ لوگ اب تک مسنگ ہے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور ان 7,000 لوگوں کے بارے میں بھی یہی گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ 7,000 لوگ کسی ملبے کے نیچے دبے ہوں گے۔ امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز میں ہونے والی ریزولوشن کی مخالفت کی۔ امریکہ جو ایک طرف کہتا ہے کہ ہم اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ خواہش مند ہیں کہ یہ جنگ جلد سے جلد رک جائے، اور دوسری طرف امریکہ اس جنگ کی مخالفت کرتا ہے اور اس جنگ کو ختم ہونے سے روکتا ہے۔ دوستو، اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن لائی گئی، اور اس ریزولوشن کے اندر مختلف ممالک نے شرکت کی، اور اس ریزولوشن کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کروائی جائے اور اس جنگ کو جلد از جلد روکا جائے۔ اب اس ریزولوشن کے حق میں 13 ممالک نے ووٹ دیے، جبکہ اس ریزولوشن کی مخالفت میں صرف اور صرف ایک ملک نے ووٹ دیا، اور وہ امریکہ تھا۔ لیکن دوستو، یہ امریکہ کا ایک ووٹ اس جنگ کو ختم نہ ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ امریکہ یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ ممبر ہے، اور پرماننٹ ممبر ہونے کی حیثیت سے امریکہ کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، اور امریکہ نے اسی ویٹو کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز میں اس جنگ کے خلاف ووٹ دیا اور اس جنگ کو ختم ہونے سے روکا۔ دوسری طرف اسرائیل بالکل بے ڈر ہو چکا ہے، اور اسرائیل کو اس وقت کسی بھی ملک کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ اسرائیل یہ جانتا ہے کہ امریکہ کی اسے بالکل پشت پناہی ہے، اور باقی بھی تمام ویسٹرن کنٹریز کی اسرائیل کو پشت پناہی ہے۔ اسرائیل اب تک غزہ کے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کر رہا تھا، لیکن اب اسرائیل نے معصوموں کے ساتھ ساتھ وہاں کے صحافیوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور سنائپرز کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اور دوستو، اس کی ویڈیو میں نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی ہے، آپ وہاں پہ جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر افغانستان میں ہے۔ افغانستان میں طالبان نے نیا قانون نافذ کیا، اور یہ قانون طالبان نے قندھار شہر میں نافذ کیا، اور قندھار وہی شہر ہے جہاں سے طالبان کا آغاز ہوا، اور جو قانون طالبان نے قندھار میں نافذ کیا، اس قانون کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بھی جاندار چیز کی پکچر نہیں کھینچ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف ایک پتھر پڑا ہو اور اس کے ساتھ ہی ایک بندہ کھڑا ہو، تو آپ اس پتھر کی تو پکچر کھینچ سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں کھڑے شخص کی پکچر نہیں کھینچ سکتے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان میں موجود طالبان کی حکومت کو کسی بھی وقت آذربائیجان ایکسیپٹ کر سکتا ہے، اور آذربائیجان کسی بھی وقت کابل میں اپنا سفارت خانہ کھول سکتا ہے۔ چائنا خود کو دنیا کی سپر پاور بنانے میں لگا ہوا ہے، اور چائنا یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ چائنا کو خود کو سپر پاور بنانے کے لیے اپنی فوج اور ایٹمی ہتھیاروں کو بڑھانا ہوگا، اور اسی لیے چائنا نے اپنی فوج کی تعداد 20 لاکھ کر دی ہے، اور اس کے علاوہ چائنا کے پاس 500 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں۔ اور نہ صرف یہ، اس کے علاوہ چائنا نے انٹارکٹیکا پر اپنا ایک ریسرچ سینٹر بھی بنایا ہے، اور یہ ریسرچ سینٹر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ یہ وہ ممالک تھے جو باقی دنیا سے بہت ہٹ کے تھے، اس لیے ان کو اپنی سیکیورٹی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ لیکن اب انٹارکٹیکا پر یہ ریسرچ سینٹر بننے سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ دونوں کو چائنا سے خطرہ ہے۔